زیارت کریں گے موئے مبارک کی، اس کا آپ خیال رکھیں، اور یاد رکھیے موئے مبارک صرف آقائے دو جہاں کا زیارت قابل ہے، صرف آقا کا، کسی مولوی کا، کسی پیر کا بال جو ہے اس کی زیارت کرنا آقا کے بال کی توہین ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ انسلٹ کرتے ہیں سرور کائنات محمد رسول اللہ کے موئے مبارک کی، صرف آقا کا بال، کسی پیر کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، کسی شیخ کا نہیں، رسول پاک کا موئے مبارک، صرف اس کی زیارت کی جائے گی۔ اور امیر سنت کے موئے مبارک۔ ارے واہ سبحان اللہ، کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بال، یعنی امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے، موئے عطار۔ تو جی عطر بھائی ماشاءاللہ کیا فرما رہے تھے آپ؟ میں عرض کر رہا تھا حضور کے الحمدللہ آل عطار آل عمران ہی نہیں، الحمدللہ آپ کی مبارک آل کی برکت سے، آل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے دنیا بھر کی لاکھوں کروڑوں فیملیز ہیں جو آج کی شب کو الحمدللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کو احتشام کے ساتھ منا رہی ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ جب بھی موئے مبارک بولا جاتا ہے تو اس سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک بالوں کو ہی لیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح بن چکی ہے کہ موئے مبارک صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بالوں کو بولا جائے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے فتنوں کا سامنا ہے اس امت مسلمہ کو۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار آپ دعوت اسلامی والوں کا کام نہیں دیکھتے، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا کام کیا ہے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا ہے، یقیناً انہوں نے ہزاروں ادارے بنائے ہیں، یقیناً ان کی وجہ سے چوری ڈکیتی کرنے والے لوگ، لوٹ مار کرنے والے لوگ بھی راہ راست پر آئے ہیں، یقیناً دعوت اسلامی کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو توانائی ملی ہے، یقیناً دعوت اسلامی والوں نے پوری دنیا میں اسلام کے لیے بہت کام کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ امیر دعوت اسلامی کو اس طرح سے ریپریزینٹ کریں کہ جس طرح سے آج تک دنیا میں کسی کو کیا ہی نہیں گیا۔ آپ مجھے بتائیے، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ صاحب یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا موئے مبارک ہے؟ دعوت اسلامی والوں، آپ تو رات دن سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی بات کرتے ہو، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے محبت کرنے والے ہو۔ آپ ہمیں بتائیے، آپ جن کو فالو کرتے ہیں کیا ان کے بالوں کو لے کر کبھی یہ کہا گیا کہ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے موئے مبارک ہیں، ان کا دیدار کرایا جائے گا، سرکار اعلیٰ حضرت کے موئے مبارک کی زیارت کرائی جائے گی یا تقسیم کیے جائیں گے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موئے مبارک صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، یہ اصطلاح بن چکی ہے۔ لغوی معنی کوئی نہ سمجھائے مجھے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو جائے پھر کسی اور کو وہ ٹائٹل چرانے کا حق نہیں ہے، وہ الفاظ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ موئے مبارک صرف اور صرف سرکار کے بالوں کو بولا جاتا ہے اور بولا جائے گا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس دور میں کوئی بھی پیر، کوئی بھی ولی، کوئی بھی علامہ، کوئی بھی فہامہ، کوئی بھی ہو، کسی کے بھی بال قابل زیارت نہیں ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے، محفل لگائی جا رہی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے فلاں صاحب کو امیر اہل سنت کا موئے مبارک دیا جا رہا ہے، کیا ہے یہ؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ پھر کہتے ہو کہ دعوت اسلامی کے خلاف بولتے ہیں علماء۔ ارے ہم کبھی نہیں بولے دعوت اسلامی کے خلاف، لیکن اگر میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے تشخص پر حملہ کرو گے، میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے جڑی ہوئی چیزوں پر حملہ کرو گے تو پھر ہم خاموش نہیں رہیں گے، پھر ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ہر چیز میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے جڑے ہوئے کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی معاملے پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داروں سے میں کہوں گا، اور جتنے بھی لوگ منسلک ہیں، وابستہ ہیں دعوت اسلامی سے، آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کر فیصلہ کیجئے۔ ارے آپ کو دنیا میں ترقی ملی عشق مصطفیٰ کی بات کر کے،
دنیا میں ترقی ملی محبت مصطفیٰ کی بات کر کے، اب یہ کون سی محبت ہے کہ تم اپنے پیر کے بالوں کو منہ مبارک کہو؟ تم اپنے پیر کے بالوں کو منہ مبارک کہہ کر اس کی زیارت کراؤ؟ تم اپنے پیر کے بالوں کو تقسیم کرو؟ کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک کی اہمیت کم کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ منہ مبارک پر حملہ کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ سرکار کے تقدس پہ حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ سرکار کے ناموس پر حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ سرکار کی عزت پر حملہ نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کا طعنہ دنیا کو دینے والو، تم تو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے گستاخ بن رہے ہو، تم تو خود توہین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ کیا ہے یہ سب؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، ان کے بھی بالوں کو اس طرح سے نہ کہا جائے اور نہ ریپرزینٹ کیا جائے، نہ پیش کیا جائے، نہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے زیارت کرائی جائے کہ صاحب یہ منہ مبارک ہے سرکار اعلیٰ حضرت کے، یا زیارت کرائی جائے گی۔ کون سا تصور دینا چاہتے ہیں آپ؟ جو چیزیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے جڑی ہیں، آپ ان چیزوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بال جس کے گھر میں ہوتا ہے، جس کے پاس ہوتا ہے، وہ قسمت والا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک کی زیارت ہر ایمان والا خوش ہو کر کرتا ہے، اور کرنا چاہیے، برکت کا باعث ہے۔ لیکن کسی بھی ولی، کسی بھی پیر یا کسی بھی امیر یا کسی کے لیے بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ان کو منہ مبارک کہے اور پھر زیارت کا اہتمام کرے۔ یہ گستاخی ہے، اور اگر کوئی دفاع کرنے آتا ہے، ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کا جائزہ لے، اور اس بات کی پرواہ کرے کہ میدان محشر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سامنا کیسے کرے گا۔ یار یہ مبالغہ آرائی کس لیے؟ آپ اپنے پیر کو مانیے، ہم بھی مانتے ہیں، امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کے اچھے کاموں کو ہم بھی مانتے ہیں، ہمیشہ علماء اکرام نے ان کی سپورٹ کی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اچھے کاموں کی آڑ میں خود کو اتنا بڑا بنا کے سیدھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقابلے میں بٹھا دو؟ تو یاد رہے، علماء اکرام اندھے نہیں ہیں، علماء اکرام گونگے نہیں ہوئے ہیں، علماء اکرام بہرے نہیں ہیں، چاہے جو بھی ہو۔ یاد رہے، لوگ یہ بات کرتے ہیں اتنے کام کیے، اتنے کام کیے، اگر آپ نے 1000 اچھے کام کیے، اور اگر آپ نے ایک کام بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت پر حملہ کرنے والا کیا، یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر کسی بھی طرح سے حملہ کیا، تو وہ آپ کے سارے کام برباد ہو جائیں گے، کوئی نہیں مانے گا ان کاموں کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو امت کو فائدہ پہنچایا ہے وہ فائدہ ہی بنا رہے، آپ نے جو امت مسلمہ کی خدمت کی ہے، آپ نے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لگایا ہے، آپ نے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو عام کیا ہے، آپ نے جو اسلام کا کام کیا ہے، امت مسلمہ کے لیے کام کیا ہے، آپ اگر چاہتے ہو کہ اس کا احسان مانے ساری دنیا، سارے مسلمان اس کام کو کام مانے، تو پھر آج آپ کو ان چیزوں سے باز آنا پڑے گا، ان چیزوں سے رجوع کرنا پڑے گا، ورنہ یاد رہے اگر آپ رجوع نہیں کرتے تو جتنا آپ نے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچایا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ اس امت کو فتنے میں مبتلا کر کے نقصان پہنچا دیں گے۔ ایک اور چیز دیکھی جا رہی ہے، اب امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری صاحب کی اولاد کے لیے، یا حاجی عمران عطاری صاحب کی اولاد کے لیے کیا بولا جا رہا ہے؟ آل عمران، آل عطار، کیا ہے یہ لفظ آل؟ لغوی اعتبار سے آپ بات کریں گے ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا یہ چیزیں خاص ہو چکی ہیں، جب اصطلاح بن جاتی ہے تو پھر اس کا استعمال کرنے کی اجازت ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ جو آل ہے اس کا استعمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد کے لیے ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نسل کے لیے ہوتا ہے، اور یہ آل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد پر ہی جچتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد کو ہی سوٹ کرتا ہے، آل نبی،
آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر آج اس پر خاموش رہا جائے، اگر اس پر آنکھیں بند کر لی جائیں اور یہ سب کرنے دیا جائے، تو آگے کو لوگ نکلیں گے، کوئی کہے گا آل فلاں صاحب، کوئی کہے گا آل پیر صاحب. تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد کی عزت پر حملہ ہے نا. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد کا جو تقدس ہے اس پر حملہ ہے.